السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کا پروگرام جس موضوع پر ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے صرف آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ کچھ ہی عرصہ پہلے سونیا گاندھی نے انڈیا میں یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کو کانکر یعنی کہ فتح کرنے کے لیے ویپنز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ٹیلی ویژن اور ہماری فلمیں ہی بہت ہیں۔ جی ہاں، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں انڈین کلچر کی کہ وہ کس حد تک ہم پر حاوی ہو چکا ہے یا ہماری جڑوں میں بیٹھ چکا ہے۔ کیا ہم اس کو جدت پسندی کہیں گے یا ہم اس کو بے حیائی کہیں گے؟ چاہے ہم اپنا پہننا لے لیں، چاہے ہم اپنا بولنا لے لیں، زندگی کے ہر شعبے میں اور جس طرح سے ہم زندگی گزارے ہیں، لگتا یوں ہے کہ جس طرح ہم ان کو فالو کر رہے ہیں جو خود شاید ہالی ووڈ کو یا ویسٹرن کنٹریز کو، مغربی دنیا کو فالو کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے، اور آج اس ڈسکشن کے لیے ہم موجود ہیں یونیورسٹی آف لاہور میں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں ینگ سٹوڈنٹس موجود ہیں جو کہ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے اور ساتھ میں ہمارے معزز مہمانوں سے سوال بھی پوچھیں گے۔ ہمارے معزز مہمان آج جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، سبھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹنگ فرام دی لیفٹ، علی سلیم، بہت بہت شکریہ۔ علی سلیم کے ساتھ میاں یوسف صلاح الدین صاحب، بہت بہت شکریہ۔ And all the way from Islamabad, needs no introduction, شیخ رشید احمد صاحب۔ اور مذہبی نقطہ نظر سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب۔ سب سے پہلے شیخ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اگر ہم کلچر کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی نظر میں کلچر، ثقافت ہے کیا؟ دیکھیں، کلچر ایک صرف فلم یا ٹی وی کا نام نہیں ہے. اینڈ کلچر از اے اولڈ ہسٹری آف ایرین جینز اینڈ دین کم اپ ٹو ناؤ. اور ہمارا بھی بڑا رچ کلچر ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہم مروب ہیں، ہم انڈر پریشر ہیں انڈین کلچر سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاش لوگ سکرین سے پیچھے دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھیں. جس آدمی نے رانی مکھرجی کو سکرین پہ دیکھا ہے، اگر وہ دن میں سامنے دیکھ لے تو شاید وہ خوف سے وہ جگہ ہی چھوڑ دے. اور ہمارے کلچر میں یا ہماری روایت میں ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمیں صرف اولاد اپنی اچھی لگتی ہے، باقی سب چیزیں دوسروں کی اچھی لگتی ہیں. اور مجھے اچھا یاد ہے، اسٹل آئی ریممبر، سلطان رائی جب گجرانوالے میں مارے گئے تو میں اس کے خلاف تھا کہ روز فلموں پہ مولا جٹ لگا دی جاتی ہے اور گڈاسا اور تھانے پہ. میں نے ان فلم انڈسٹری والوں کو، پاکستان والوں کو بلایا کہ کیا بکواس ہے یار، بند کرو یہ. انہوں نے کہا جی ہمارا کلچر ہی ایسا ہے، ہمارے لوگ پسند کرتے ہیں کہ تھانے میں گرنیڈ گرے اور بھرپور قسم کی. لیکن سی دی ہسٹری اینڈ اے کلچر آف انفارچونیٹ کلچر، انفارچونیٹ تھنکنگ، کہ سلطان رائی کے مرنے کے بعد کسی نے مصطفیٰ قریشی کو کاسٹ ہی نہیں کیا. اور جتنی پنجابی فلمیں تھیں انڈر پروسیس سب ڈبہ ہو گئی. ایز اے منسٹر انفارمیشن جب میں نے ان 80-90 چینلوں کو اجازت دی، اس وقت مفتی صاحب سارے یہ میرے مخالف تھے. میں مخالف نہیں تھا. اور سارے، جب میں اسمبلی میں جاتا تھا تو ایک مولانا تھے چترالی، وہ صبح اٹھ کے کہتے تھے شیخ رشید یہ کیا چینل کھولے ہوئے، رات کو اتنی بیہودہ فلم دکھا رہے تھے. تو میں انہیں کہا تھا چترالی صاحب آپ بیہودہ فلم دیکھتے ہی کیوں ہیں؟ سو اپنا ریموٹ آپ پاکیزہ فلم پہ رکھیں، آپ اپنا ریموٹ جو ہے کسی شرافت والے چینل پہ رکھیں. آپ بدماشی، ایکچولی وی آر ناٹ واٹ وی آر. دس از ویری انفارچونیٹ. یقیناً شیخ صاحب آخر میں جو بات کہی یوسف صلاح الدین صاحب، شیخ رشید احمد صاحب نے، آپ اس پر آگے بات کو بڑھاتے ہوئے کیا وجہ ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ سلام کی جگہ بھی ہم نے اکثر نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یا ضروری نہ نوجوان نہیں، بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے نمسکار، پھر بھگوان لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو ہمارا کلچر کہاں گیا؟ ہمارا کلچر ہے کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے، جو ہماری روایت، کلچر بیسیکلی روایت ہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب انگریزوں کی حکومت آئی ہندوستان میں، اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی.
اب مسلمانوں کی جو حکومت تھی, ہمارا سارا جو انٹلیکٹ تھا وہ کہاں سے آتا تھا؟ وہ ایران سے آتا تھا. آپ کی جتنی کتابیں تھیں, جو لینگویج تھی آپ کی کورٹ کی, جو انگریز بھی جب آئے انہوں نے بھی کئی سال تک فارسی ہی اپنی زبان رکھی اپنی کورٹ کی, اور بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم مسلمانوں کو ان کے کلچر سے علیحدہ کریں. یہ چیزوں کو آہستہ 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 ہماری کلچر سے, ہم لوگوں سے علیحدہ کیا گیا, اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا کوئی قصور نہیں, قصور ہمارا ہی ہے, جو ہماری جنریشن ہے, یہ ہم سے پہلے کی جنریشن ہے, کہ دے آر لوزنگ دیئر آئیڈینٹی, ان کو اپنی شناخت بھولتی جا رہی ہے. علی سلیم صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے, علی یہ بتائیے گا, آپ کو کیا نہیں لگتا کہ آپ نے انڈیا میں جا کے شو میں ایک پارٹیسپیٹ بھی کیا کہ اب وہ ہم پر بہت حد تک حاوی ہیں, جو وہ کرتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں, وہ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہاں پر یونیورسٹی آف لاہور کے جتنے طلباء موجود ہیں سب کو تہہ دل سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. کوئی نمسکار نہیں ہے, سلام علیکم, السلام علیکم. مفتی صاحب کو بھی, شیخ صاحب کو بھی, میاں صاحب کو بھی. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ کوئی ایک سٹار پلس کا ڈرامہ یا ایک کرینہ کپور کا جھٹکا یا لٹکا جو ہے وہ اس کو مجروح کر سکتا ہے. پہلی بات, انڈین میڈیا یعنی ان کے ٹیلی ویژن چینلز اور فلم جو ہیں وہ ہمارے میڈیا اور ہمارے فلم سے اتنے بہتر ہیں کہ وہ اپنا پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت افیکٹو طریقے سے کر پا رہے ہیں اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں. بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں, اکنامک ریزنز ہوتے ہیں اور جو بھی ریزنز ہوتے ہیں, کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ جس قسم کی پولیٹیکل ٹرم آئل رہی, جیسے جب چاہا ہمارے ہاں جہادیزم ہمارا کلچر بنا دیا گیا, جب چاہا مطلب ایگریکلچر ہی مطلب آخر میں لگتا ہے کہ we will be the only culture to survive in this country because it seems that everybody is hell bent upon. یہ جہادی سوچ کے لیے کیا مفتی صاحب بالکل بھی نہیں, اور میں آج بالکل یہاں پر بیٹھ کر ایک بات واضح کر دوں کہ مفتی صاحب کی میں تہہ دل سے عزت کرتا ہوں, نہ صرف مفتی صاحب کی, تمام علماء کرام کی. ہر انسان کے اندر everybody has a streak, میڈنس کی streak ہر انسان میں ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا کہ جب مفتی صاحب کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا. فیس آپ کی آج پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے؟ جی آج پہلی دفعہ, بڑی کامیاب ملاقات رہی ہے. بالکل, بلکہ داڑھی بھی رکھ لی انہوں نے, اور دیکھیں داڑھی بھی رکھ لی, لیکن دن کے اجالے میں اور اصلی حالت میں ہے. What I'd like to say, I think میں بات کو مختصر کرنے کے لیے میں بولنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا کلچر ہے. یہ جو ہمارے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ کا جو یہ جوش ہے, آپ کا یہ جوش, آپ کا یہ جذبہ, this is our culture. And this is what we need to capitalize on. This is what we need to now see کہ ہم کس طرح اپنا جو یوتھ ہے, ہماری جو نوجوان طبقہ ہے, ہم نے کس طرح ان کے جو جذبے ہیں, ان کے جو احساسات ہیں, ان کے جو بھی ہیں. اور دیکھیں بہت ساری فطری ڈیزائرز ہوتی ہیں, کوئی بری بات نہیں ہوتی کوئی انڈین فلم دیکھ لینے میں یا ڈرامہ دیکھ لینے میں, کوئی بری بات نہیں. اس سے آپ کا کوئی دین, آپ کا کوئی ایمان, آپ کا کوئی چیز چیلنج نہیں ہو رہی. دل میں اپنا دل کو keep your heart in the right place. مفتی صاحب, جو بھی آخر میں علی نے کہا کہ انڈین فلمیں یا انڈین ڈرامے دیکھنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, تو آپ بھی کیا اس سے اتفاق کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے حیائی ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اسلام اور اسلامی جو تہذیب و ثقافت ہے وہ ایک اتنا روشن باب ہے اور اس کا ایک تسلسل ہے, میرا خیال میں اس پہ جتنا فخر کیا جائے اتنا کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو ثقافت ہے اس کو ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں. یعنی اگر انڈیا کی ثقافت کا یہ معنی ہے کہ جو کچھ ان کی فلم انڈسٹری کر رہی ہے, جو کچھ ہمارے پاکستان سے جانے والے محترمہ وینا ملک صاحبہ نے اور ہمارے بھائی جن کا اصل نام تو عابد سلیم ہے, علی سلیم ہے, لیکن میرے خیال میں پچھلے پروگرام میں جو میرا ان سے تعارف ہوا یہ ہوا کہ یہ بیگم نوازش علی ہے. بعض لوگ پرویز اور پروین دونوں پروگراموں میں کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو انڈیا کی ثقافت کے ساتھ ہم نہیں جوڑ سکتے. یہ اندر کا ایک ضمیر ہوتا ہے, اندر کا ایک ایمان ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے, چلو آج ان کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے پروگرام کی وجہ سے ان کی ہماری ذرا دوری بڑھی. میرا خیال یہ ہے کہ آج ان کے چہرے کے اوپر جو مجھے سانول سی نظر آ رہی ہے, اور انہوں نے آتے یہ بات فرمائی کہ جناب اب اسلام کے مطالعے کے حوالے سے, اور یہ بھی مجھے خوشخبری سنائی کہ میں نے وہ پروگرام جو جس میں بطور بیگم نوازش علی آتا تھا وہ میں نے کردار چھوڑ دیا ہے. میں ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ ساڑی بھی نہیں پہنیں گے,
जो अल्लाह ने इनको नेमत अता फरमाई है, नहीं, ये ये अली मर्द को खुद हैं। कहने दीजिए, आप उनकी तरफ से कैसे कह सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में अब तक के जो आज ये एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं दोनों। मुफ्ती साहब, मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसी स्टेटमेंट दे दें जो बाद में हम दोनों के लिए मसला शाम बने। को आपको नजर आया इन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है। मैंने कहा कि 23 जनवरी को अमेरिकन एम्बेसडर साहब ने अपने घर बुलाया है। उनकी बहुत आरजू थी बेगम साहिबा से मिलने की, अगर इजाजत हो तो उनके लिए साड़ी पहन सकें। वो सऊदी हजरात थे, मैं भी गया हुआ था, तो उन्होंने हमारे एजाज में खाना दिया, तो उसके अंदर करिश्मा कपूर भी आई हुई थी, सलमान खान भी आए हुए थे। समझ आ गई हमें, कतरीना तो नहीं। आपने कहा कि वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, साड़ी पहनते हैं। अगर कल से बेगम नवाज़ शरीफ में वो शलवार कमीज़ पहन के लड़की बन के आ जाए तो तब सब सेट है।